بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے حیران پریشان سی اماں کے ہاتھوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ میرے لیے پیر سائیں کے دربار سے بوری دم کروا کر لائی تھی۔ اماں کی اس حرکت نے مجھے میرے اوقات یاد دلا دی تھی۔ نہ جانے لوگ غریب گھرانوں سے بیٹیاں بیاہتے ہوئے کیوں ہچکچاتے ہیں۔ کیا ہم جیسے مسکین لڑکیاں اچھے گھر اور مضبوط سہاروں کی مستحق نہیں ہوتی؟ ہمیں اچھے رشتوں کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں نا۔ میں اپنی اماں کے سامنے اپنی زخمی دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی دل جلی تھی۔ میری باتیں سن کر مزید رنجیدہ ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں صبا، تیرے نصیب کیوں نہیں کھلتے؟ ایسی کون سی گرہ پڑ گئی ہے؟ تجھ سے چھوٹی دو بھی اب تو شادی کی عمر سے گزرتی جا رہی ہیں، تو اپنے گھر کی ہوگی تو ان کا سوچوں گی کچھ۔ اماں کی باتیں سن کر میری آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی تھیں۔ میں آنسو چھپانے کی غرض سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں 17 سال کی تھی جب سے اماں میرے لیے اپنی رشتہ ذلت ڈھونڈ کا رہی میں نے تھی۔ بہت لمبا میں اور جوان کٹھن تھی، سفر حسین طے تھی، کیا ہے۔ لوگ مجھے میں مڑ بہت مڑ کر بار دیکھتے تھے۔ ٹرے خیر سجا کر اب تو میں مہمانوں کے 25ویں سامنے گئی سال میں تھی لگ گئی اور تھی، بہت زیادہ بار لیکن ٹھکرائی میرا گئی تھی۔ رشتہ نہ ہو سکا میں ایک کا۔ پرائیویٹ اسکول میں استانی ہوں، تھوڑا بہت کما لیتی تھی اور وہ پیسہ ہمیشہ سے ہی مہمانوں کی خاطر مدارت میں صرف ہو جاتا تھا۔ اب کبھی اپنے لیے کچھ لینا ہی نصیب نہیں ہوا۔ ابھی 2 دن پہلے ایک آنٹی میرے رشتے کے لے کر آئی تھی۔ میرے گھر بیٹھ کر میری تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی، مگر نہ جانے اپنے گھر جاتے ہی انہیں انکار کی کیوں سوجھی۔ جب سے اس آنٹی نے انکار کیا تھا تب سے اماں بہت غمگین رہنے لگی تھی۔ اس بات کا اثر تھا کہ آج وہ میرے لیے بوری ہی دم کروا کر لے آئی تھی۔ وہ بوری 40 روز تک میرے پاس رکھنی تھی۔ مجھے اچنبھا ہوا تھا، لیکن اماں کی خوشی کے لیے خاموش رہی تھی۔ آج بوری کو گھر آئے ہوئے پہلی رات تھی۔ اماں نے وہ بوری صحن سے اٹھا کر میری چرپائی کے پاس لا کر کھڑی کر دی تھی۔ مجھے اس بوری کو دیکھ کر عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ اب میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ وہ بوری صحن میں ہی پڑی رہنے دیں، مگر اماں کہاں ماننے والی تھی۔ کہنے لگی، اس بوری کی کرامت تم پر تبھی پہنچے گی جب یہ تمہارے پاس پڑی ہوگی۔ میں چپ ہی کر گئی۔ اماں نے کون سی میری بات مان لینی تھی؟ آدھی رات تک تو میں خوف کے مارے جاگتی رہی، مگر پھر میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب دن چڑھے میری آنکھ کھلی تو وہ بوری میرے پاؤں سے اس طرح لپٹی ہوئی تھی کہ میں حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ میں گھبرا گئی تھی۔ اسی گھبراہٹ میں چیخیں مارنے لگی تو اماں بھاگ کر میرے پاس آئی تھی۔ کیوں رے اتنا چیخ کس خوشی میں رہی ہے؟ میں خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ اماں، یہ بوری یہ میرے پاؤں سے کیسے لپٹی؟ اماں مسکرا رہی تھی اور بولی، یہ پیر سائیں کی کرامت ہے۔ دیکھا بوری نے کیسے تجھے پہچان لیا۔ اب دیکھنا تیرے لیے بہت جلد ایک اچھا سا رشتہ آ جائے گا۔ میری چیخیں سن کر میری بہنیں بھی وہاں پہنچ آئی تھیں۔ مجھ سے چھوٹی کاشفہ نے آگے بڑھ کر میرے پاؤں سے بوری کھولی تھی۔ ان دونوں کی آنکھوں میں بھی شدید خوف مہو رقص کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ کچھ ہی سالوں بعد ابا ان کے اماں لیے پر بھی اس طرح چلاتے کی تھے۔ دم والی ہم بوریاں تینوں آنے بہنیں لگیں گی۔ ایک دوسرے کے ساتھ میں لگ کر اسکول سے بیٹھ تھکی جاتی ہوئی تھیں۔ گھر آئی تو ابا کی کسی چیخنے چھوٹی سی غلطی چلانے کو کی پکڑ کر پہلے آوازیں اماں کو خوب سن کر ذلیل میری کرتے روح تھے، تک کانپ گئی پھر تھی۔ میرے نانا یہ ابو کو کوئی نئی گالیاں بات دیتے نہیں تھی۔ اور ہم اب آخر باہر دوسرے تینوں تیسرے دن بہنوں کو میری نئے نئے امی کی القابات سے درگرت نوازتے تھے۔ بناتے رہتے تھے۔ کبھی ہمیں منحوس کہا جاتا تو کبھی ہم کچرا۔ تینوں بہنوں نے یہ سب میں نے بچپن اماں سے سے ہی ایک دیکھا دن تھا، وجہ مگر پوچھ ہی ابھی تک ڈالی تھی ہمیں ان سب چیزوں کی کہ عادت آخر نہیں ہوئی ہم تھی۔ سے ایسا کون سا جب گناہ بھی سرزد ہو گیا ہے جو ہمارا باپ ہمیں ہمارے ناموں سے پکارنے کے بجائے منحوس کہنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ اماں نے بتایا تھا کہ ابا کو بیٹا چاہیے تھا، مگر پے در پہ 3 بیٹیوں کی پیدائش نے ان کو چڑچڑا کر دیا تھا۔ اسی چڑچڑے پن میں وہ یہ سب کرتے تھے۔ مجھے اماں کی بات سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ ہمارے معاشرے میں اب بھی ایسے مرد موجود ہیں جو بیٹیوں کی پیدائش پر عورت کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ میری اماں نے ہم بیٹیوں کی وجہ سے جتنی اذیت سہی تھی، اسے لفظوں میں بیان کرنا نہایت مشکل کام ہے۔ میں اپنی زندگی سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ میں ہر روز کے اس معمول سے فرار چاہتی تھی۔ میں اماں کو بھی کئی بار بتا چکی تھی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاؤں۔ وہ بیچاری میرے لیے بہت فکر مند ہو کر رہ جاتی تھی، میرا رشتہ ڈھونڈنے کی کارروائی کو مزید تیز کر دیتی تھی۔ ایک دن میں اسکول سے گھر آئی تو میری اماں بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ بھاگ بھاگ کر سارے کام نمٹا رہی تھی۔ میں نے ان کے اس جوش کی وجہ پوچھی تو وہ بڑی خوش دلی سے مسکرا کر بولی کہ صبا، آج تمہیں لڑکے والے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں اماں کی بات سن کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اچھے نصیب کے لیے ڈھیروں دعائیں کر ڈالی تھی۔ شام ہوئی تو لڑکے والے گھر آ چکے تھے۔ اماں نے ان لوگوں کی خوب عزت کی تھی۔ چائے کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے لوازمات پیش کیے تھے۔
میں ٹرے لے کر کمرے میں گئی تو لڑکے کی امی میرے وارث صدقے جا رہی تھی۔ انہوں نے میرے ابا کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ان کو بہت پسند آئی ہوں میں۔ وہ آنٹی رسم ادا کر کے ہی جانا چاہتی تھی مگر اماں نے منع کر دیا تھا۔ اماں نے اس آنٹی سے کہا کہ وہ پہلے اپنے گھر جا کر اچھی طرح سوچ سمجھ لیں، گھر والوں سے صلاح مشورہ کر لیں، پھر ہمیں جواب دیں۔ مجھے اماں کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ اللہ اللہ کر کے تو میں کسی کو پسند آئی تھی تو پھر ان کو موقع دینے کی کیا ضرورت تھی، چپ چاپ رسم کر لیتی۔ خیر وہ آنٹی مجھ سے بہت راضی ہو گئی تھی۔ جاتے ہوئے انہوں نے میری ہتھیلی پہ 1000 کا نوٹ بھی رکھ دیا تھا۔ میں اور میری بہنیں بہت خوش تھیں۔ ہم سے خوشی کی خبر سننے کے لیے انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ رات کو میں سونے کے لیے لیٹی تو امی دم والی بوری اٹھا کر میرے پاس آ گئی۔ انہوں نے وہ بوری ہمیشہ کی طرح میری چارپائی کے قریب رکھ دی تھی۔ میں بولی اماں اب تو مجھے لڑکے والے پسند کر گئے ہیں، اب تو یہ بوری میرے پاس مت رکھا کریں۔ اماں میری بات سن کر پریشان ہو گئی۔ وہ بولی بیٹا پیر سائی نے کہا تھا کہ منگنی ہونے تک یہ بوری تمہاری چارپائی کے قریب ہی رکھوں، نہیں تو عمل الٹا ہو جائے گا۔ عمل کے الٹا ہونے سے میں خوف زدہ ہو کر چپ رہ گئی تھی۔ صبح ہوئی تو بوری پھر سے میرے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی۔ مجھے خوف تو بہت آتا تھا مگر میں چاہتی تھی کہ یہ عمل پورا ہو اور میری شادی ہو جائے تاکہ میرے ابا میری اماں کے کھاتے سے ایک غلطی تو مٹائیں۔ اس دن اتوار تھا اس لیے میں گھر پر ہی تھی۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے جب صحن میں پڑا PTCL بج اٹھا تھا۔ میں نے اور میری بہنوں نے ذو معنی انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اماں بھی بڑے جوش و خروش سے فون پر بات کر رہی تھی۔ بات کرتے کرتے ان کا لہجہ ایک دم اداس ہو گیا تھا۔ ہم بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، بڑی حیرت سے دیکھا تھا۔ جیسے ہی فون بند ہوا ہم تینوں بہنیں امی کے پاس بھاگ کر گئی تھیں۔ سب سے چھوٹی نے ہی پوچھا تھا کہ آنٹی نے کیا جواب دیا۔ اماں مجھ سے لپٹ گئی اور بولی بیٹی میری بیٹی کے نصیب بہت ہی برے ہیں، ایک بار پھر انکار ہو گیا ہے۔ میں تو اماں کے ساتھ لپٹ ہی گئی۔ میرا دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ آخر مجھ میں ایسی کیا کمی تھی کہ جو ہر جگہ سے دھتکارا میرا مقدر بنتی ہے۔ ہم ماں بیٹیاں بھی سوگی بنا رہی تھی کہ ابا آ گئے۔ انہوں نے شاید ہماری چہروں پر بھانپ لیا تھا کہ ایک بار پھر میرے مقدر کی سیاہی جیت گئی ہے۔ وہ غصے میں چیزوں کو ادھر ادھر پھینکنے لگے تھے۔ اماں کھانا دے کر آئیں تو ابا نے کھانے میں کم نمک کا بہانہ بنا کر سارا کھانا زمین پر پھینک دیا تھا۔ اب اماں پھر سے ابا کے طعنوں کی زد میں تھی۔ ابا کبھی اماں کو منحوس کہتے تو کبھی جاہل۔ ایک بار پھر میری ماں کی کردار کشی کی جا رہی تھی۔ ابا بولے تم جیسی جو بد کردار عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کی اولاد کے نصیب یوں ہی سیاہ ہوتے ہیں۔ ابا مجھ پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ مجھے کبھی میری پاک باز ماں کو بد کردار کہتے تھے مگر ابا سے سوال کرنے کی ہمت کسی میں بھی نہ تھی۔ خیر اماں نے مجھے بتایا کہ پیر سائیں کی دم کی ہوئی بوری 40 دن تک میرے سرہانے رکھی نہیں ہے۔ آج 15واں دن تھا۔ میں چاہتی تھی کہ 40 روز پورے ہوں اور میری جان چھوٹے اس گھر سے۔ باقی سب تو ٹھیک تھا مگر جب وہ بوری آدھی رات کو میرے پاؤں سے لپٹ جاتی تھی تو میری جان نکلنے لگتی تھی۔ مجھے شدید خوف آنے لگتا تھا۔ تجسس بھی ہوتا تھا کہ آخر ایک بے جان بوری کیسے حرکت کر ہم سکتی نہ ہے۔ بہت باتونی لیکن جب بھی وہ میرے پاؤں اپنے گھر کے پیروں پر قصے سناتی سناتی نا نہ میں تھکتی تھی، کبھی اپنی امی کی باتیں کرتی تو آج کبھی میں اپنے اسکول سے گھر آ رہی تھی تو مجھے ہمارے محلے میں سالار ایک شاید بہت ہی وہی لڑکا تھا جسے میں ہر نظر آیا روز تھا۔ اسکول سے واپسی پر سڑک میں کے پاس سے کنارے گزرنے لگی تو اس کھڑا نے ہوا آنکھیں جھکا دیکھتی لی تھی اور مجھے اس لڑکے لڑکے سے دوسری اپنا طرف موڑ لیا محسوس تھا۔ ہونے لگی تھی۔ مجھے اس کی یہ ادا ایک دن بہت ہمنا بھائی کو تھی۔ ٹیوشن وہ پڑھاتے دوسرے ہوئے لڑکوں اس سے کی کتنا کاپیاں مختلف چیک تھا کر رہی نا تھی کہ جب باقی لڑکی اچانک تو سے راہ ایک کاغذ چلتی میری عورت کو گود اس میں طرح آن گرا۔ گندی نگاہوں سے میں نے دیکھتے ہیں گھبرا کر ہمنا کی جیسے جانب عورت دیکھا کا تو وہ اپنی پڑھائی میں ایک مصروف سرا بیٹھی کر تھی۔ رہے ہوں۔ میں نے اس سے خیر میں نظر جب گھر بچا آئی کر تو وہ ایک ایک آنٹی آنٹی ہمارے دیکھا گھر تو اس صوفے پر پر خط لکھا ہوا براجمان تھا۔ تھی۔ ساتھ ہی کسی اور نے 15-16 نہیں سالہ وہ کی خط سالار لڑکی نے بھی میرے لیے موجود تھی۔ بھیجا تھا۔ مجھے میرا لگا دل اس بڑی پیر سے میرا بری رشتہ طرح آیا دھڑکا ہے تھا۔ مگر خط میں کاشفا لکھا نے تھا بتایا کہ پیاری ہمارے صبا، محلے میں مجھے یہ گھوم گھومنا پھرا پھرا کر کر بات کرنے ہے۔ کی عادت نہیں ہے۔ آنٹی کو پتہ چلا میں کہ تم سیدھا ٹیچر سادہ ہو سا تو بندہ اپنی ہوں، بیٹی کو سیدھی تمہارے بات ہی پاس کروں گا۔ ٹیوشن مجھے پڑھانے تمہیں کے لیے دیکھتے آئی ہی ہے۔ تم سے پہلے مجھے ہی ان دنوں پیسوں پیسوں کی کی ضرورت محبت تھی۔ ہو گئی ہے۔ میں آنٹی کے پاس امید گئی۔ کرتا ہوں ان کہ سے تم بھی ملی میرے لیے اپنے اور دل ان میں کی بیٹی نرم کو ٹیوشن جذبات پڑھانے کے رکھتی لیے ہوگی۔ حامی بھر لی۔ سالات کا آنٹی مجھے خط دعائیں پڑھ کر دیتی مجھے اپنے لگا گھر کہ چلی میں گئی تھی۔ ساتویں آسمان یوں پر وہ ہوں۔ لڑکی ہمنا ہر میری روز حد شام زدہ 4 بجے زندگی ٹیوشن میں کے لیے سالار ہمارے کا گھر وہ آتی تھی۔ خط ہوا کا تازہ جھونکا بن کر آیا تھا۔ میں بہت بار ٹھکرائی گئی تھی، اتنی بار کہ اب میں گنتی بھی بھول گئی تھی۔ مجھے خود سے نفرت سب ہونے کچھ لگی تھی۔ بہت اچھا میں نے اچھا آئینہ لگ رہا تک تھا۔ دیکھنا چھوڑ اگلے دیا دن تھا۔ جیسے ہی ہمنا آئی مگر میں نے آج سب سے پہلے اس کی آج کاپیاں وہ چیک کی خط تھی۔ پڑھ کر میرا خود ایک پر بار پھر توجہ خط دینے میری کو گود جی میں چاہ پڑا رہا تھا۔ تھا۔ اس خط میں سالار نے خط کا جواب مانگا تھا۔ اس نے میں لکھا تھا گھنٹوں کہ اگر ہاتھ میں میں خط کا آئینہ جواب پکڑے نہیں رکھا دوں گی تھا۔ تو وہ آئندہ خط نہیں لکھے گا۔ میں نے اس دن پہلی بار کسی مرد کو خط لکھا تھا۔ میرے دل ٹوٹے ہوئے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔
میں نے سالار کی محبت کو قبول کر لیا تھا۔ یوں خط و کتابت کا سلسلہ نکل پڑا تھا۔ ہم دونوں ہر روز ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے۔ اس دوران میرے 3 رشتے آئے تھے، تینوں ہی مجھے ٹھکرا کر چلے گئے تھے، مگر اس بار میرا ذرا دل نہیں تھا دکھا تھا، کیونکہ مجھے جس نے قبول کرنا تھا وہ کر ہی چکا تھا۔ مجھے اس قدر مطمئن دیکھ کر اماں کو بھی مجھ پر شک سا ہو گیا تھا۔ وہ بہانے سے مجھے کریدتی رہتی تھی، مگر میں نے بھی اپنے لفظ سی رکھے تھے۔ سالار اب خط میں مجھ سے رات کو چھت پر ملنے کی فرمائش کرتا تھا، مگر میں تو مجبور تھی۔ میں اس سے کیسے مل سکتی تھی؟ ہر رات تو بوری والے میرے پاؤں سے لپٹی ہوتی تھی، وہ بوری میرے پاؤں سے اس طرح لپٹی ہوتی تھی کہ میں چاہ کر بھی خود اسے کھول نہیں پاتی تھی۔ صبح اماں ہی سے اس بوری کو مجھ سے جدا کرتی تھی۔ میں نے اس بوری سے جان چھڑوانے کی بہت کوشش کی تھی، اماں کو طرح طرح سے سمجھایا تھا، مگر اماں نہیں مانی اور ہر رات اس بوری کو میری چارپائی کے پاس رکھ دیتی تھی۔ میں نے خط میں سالار سے معذرت کر لی تھی کہ میں مجبور ہوں، میں چھت پر آ کر نہیں مل سکتی۔ اس دن میرا دل بہت اداس تھا، کوئی چیز من کو نہیں بھاتی تھی، بار بار رونا آ رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اب سالار مجھ سے دوستی ختم کر لے گا اور میں ایک بار پھر سے تنہا رہ جاؤں گی۔ ہمنا جیسے ہی ٹیوشن پڑھنے آئی، میں نے اس سے حصہ بیت چھین لیا اور کاپیاں دیکھنے لگی، جبکہ ہمنا مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں ہمنا کی کاپیاں الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی جب سالار کا خط مجھے نظر آ گیا۔ میری جان میں جان آ گئی تھی، مگر خط دیکھنے کی ہمت کہاں تھی مجھ میں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ سالار مجھ سے رابطہ ختم کرے، لیکن خط پڑھ کر میری خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ سالار اپنی والدہ کو ہمارے گھر میرے رشتے کے لیے بھیج رہا تھا۔ میں تو 7ویں آسمان پر تھی۔ اگلے ہی دن آنٹی اپنے شوہر کے ساتھ میرا رشتہ لینے کے لیے آ گئی تھی۔ ہم تینوں بہنیں بے تحاشا خوش تھیں۔ اس بار تو ابا بھی خوش تھے، کیونکہ سالار اچھا کماتا تھا۔ آنٹی رشتہ دیکھ کر گئی تھیں، اب بس ہمیں اچھی خبر کی امید تھی، مگر مجھ پر اصل قیامت تو تب ٹوٹی جب اماں نے مجھے بتایا کہ سالار کی امی نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ مجھے اس چیز کی توقع نہیں تھی۔ میں امی کے گلے لگ کر زار و قطار رونے لگی تھی۔ ابا دکان بند کر کے آئے تو اماں نے انہیں بھی یہ خبر سنا دی تھی۔ وہ تو اپنے آپے میں ہی نہیں رہے تھے، انہوں نے گھر میں طوفان برپا کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے ہمنا بھی ٹیوشن پڑھنے نہیں آئی تھی، سالار بھی اب سڑک پر کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ میں سارا دن روتی رہتی تھی، ساری رات کانٹوں پہ لوٹتی رہتی تھی۔ جس لڑکی کو ساری زندگی دھتکار ملی ہو اور پھر اچانک سے کوئی محبت جتا کر پھر دھتکار دے، اس لڑکی کو ہر چیز سے ہی نفرت ہو جاتی ہے۔ سالار کے گھر سے انکار کا فون آیا، ہم سب ایک دوسرے سے نظریں چراتے پھرتے تھے۔ اب میں نے اماں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ میری چارپائی کے پاس اس بوری کو مت رکھا کرے، مگر اماں نے اپنی جان کی قسم دے دی تو مجھے خاموش ہی ہونا پڑا تھا۔ زندگی ایک بار پھر سے معمول پر آنے لگی تھی۔ میں اپنی بہن کاشفا کے ساتھ مارکیٹ گئی تو اچانک سے کسی نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ وہی آنٹی تھی جو ایک بار میرا رشتہ لینے کے لیے آئی تھی۔ ہمارے گھر تو میرے ہاتھ پر نیک کے پیسے بھی رکھ گئی تھی، مگر گھر جا کر انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ میں نے مروتاً ان سے سلام دعا کیا تو وہ بولی، بیٹا میرا ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق ہے، میرا بیٹا بھی بہت پیارا تھا، پھر تم نے شادی سے انکار کیوں کر دیا؟ میں ہکا بکا سی کھڑی آنٹی کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے کب انکار کیا تھا؟ آپ کو ہی ہماری تنگ دستی سے مسئلہ تھا۔ میری بات سن کر وہ آنٹی حیرت زدہ سی رہ گئی تھی۔ وہ بولی، نہیں بیٹا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی، بلکہ آپ کے گھر سے کال آئی تھی کہ ہم اس رشتے سے انکار کرتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ آنٹی تو چلی گئی تھی، مگر مجھے سکتے میں چھوڑ گئی۔ میں نہ پوچھ سکی کہ یہ کال کس نے کی تھی۔ گھر والے رشتے سے انکار کیوں کریں گے؟ وہ تو خود میرے لیے بہت فکر مند تھے۔ انہی سوچوں میں جب گھر میں لوٹی تو کسی سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کی۔ اماں وجہ پوچھتی رہتی تو میں نے سر درد کا بہانہ بنا کر ٹال دیا تھا۔ رات کا کھانا بھی میں نے واجبی سا ہی کھایا تھا۔ میں جلدی ہی سونے لگی لیکن لیٹ گئی تھی۔ میں کروٹیں بدلتی رہ گئی مگر مجھے نیند نہ آئی۔ میں نے ٹائم پاس کی جانب نظر کی تو 3 بجنے والے تھے۔ مجھے اچانک خوف نے آن گھیرا تھا۔ میں نے پاؤں کو حرکت دی تو میرے پاؤں ابھی تک آزاد تھے۔ میں ڈر کے مارے سیدھم سیدھی لیٹ گئی تھی۔ آج میں پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھنے والی تھی کہ وہ بوری میرے پاؤں سے خود بخود کیسے لپٹے گی۔ کچھ ہی دیر گزری کہ مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے اندھیرے میں آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر مجھے اس سائے کی شکل نظر نہیں آئی تھی۔
اچانک وہ قدموں کی چاپ میری چارپائی کے قریب آ کر رکی تھی۔ اس سائے نے میرے پاؤں کو پکڑا اور بوری کو نیچے سے اٹھا کر میرے پیر کس کر باندھ دیے۔ خوف کی وجہ سے میرا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنی چیخ کو بڑی مشکل سے روک رکھا تھا۔ میرے پاؤں باندھ دینے کے بعد وہ سایہ اور قدموں کی چاپ واپس مڑ گئی تھی۔ میں اپنے بستر میں بے یار و مددگار پڑی تھی۔ میں نے اللہ سے رو رو کر دعا مانگی تھی کہ اس بوری کا ماجرا میں نے سامنے کھول کر رکھ دے۔ صبح میں ہر کسی کو شک کی نظروں سے دیکھتی رہی تھی، سب کی چاپ پر کان لگے بیٹھی تھی، مگر میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ 4 راتیں گزر چکی تھیں۔ مجھے خوف کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی۔ میں ہر رات ایک سائے کو اپنے پاؤں باندھتے ہوئے دیکھتی تھی، لیکن اسے پہچان نہیں پاتی تھی۔ بے خوابی اور شدید ٹینشن کی وجہ سے میری آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ چکے تھے، میرا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، لیکن مجھے سمجھنے والا، میری پریشانی جانچنے والا کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ایک دن میں اسکول سے واپس آنے کے لیے بس اسٹاپ پر کھڑی تھی۔ شدید گرمی کی وجہ سے میرا پورا وجود پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ جسم میں کمزوری تو پہلے ہی سے ہی تھی، اب مجھے چکر بھی آنے لگے تھے۔ میں سر تھام کر بڑی بے بسی سے کھڑی تھی جب اچانک ایک بڑی سی گاڑی میرے سامنے آ کر رکی تھی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس میں سالار بیٹھا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات شروع ہو چکی تھی۔ میں ایک لمحہ بھی سوچے بنا گاڑی میں سوار ہو چکی تھی۔ سالار نے بنا کچھ کہے گاڑی اسٹارٹ کر دی تھی۔ میرے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ سالار نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، صبا تم ٹھیک تو ہو نا؟ سالار کے لہجے میں کتنی فکر تھی میرے لیے۔ اس کی آنکھوں میں اپنائیت دیکھ کر میں پگھل گئی تھی۔ میں نے روتے روتے شکوہ کر ہی ڈالا تھا، سالار آپ نے محبت کا دعویٰ کیا تھا، مجھے اپنا لیتے تو یوں میں سڑکوں پر خوار نہ ہوتی۔ سالار نے حیرت سے مجھے دیکھا تو وہ بولا، صبا میں نے تو رشتہ بھیجا تھا، مگر انکار تو تم نے کر دیا تھا شادی سے۔ تمہاری امی کی کال آئی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ تمہیں ہمارا گھر پسند نہیں آیا، تمہیں ہمارا وہ چھوٹا گھر لگا جس میں سے تمہارے 3 گھر آسانی سے نکل سکتے ہیں۔ میں خاموش سی ہو گئی تھی، اب کہنے سننے کو کچھ وجہ ہی نہیں تھا۔ سارا کیا دھرا میری اماں کا ہی تھا۔ میں گھر پہنچی تو خاموشی سے اپنے بستر پر آ کے ڈھہ گئی سی۔ اماں میرے پاس آ کر جھوٹی فکر ظاہر کرنے لگی تھی۔ مجھے ان کے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ آخر وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اپنی ہی بیٹی کو کیوں بستے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی؟ ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے، مگر انہوں نے تو اپنی ہی بیٹی پر وار کر دیا تھا۔ میں شام سے ہی سونے کا ناٹک کرنے لگی تھی۔ آج وقت ہی نہیں گزر رہا تھا۔ میری بہنیں اپنا کام کر رہی تھیں۔ رات کے 10 بجے وہ فارغ ہوئی تھی، تب کہیں گھر میں سکون ہوا تھا۔ سب روشنیاں بجھا دی گئی تھیں۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا جب اچانک سے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی تھی اور وہ سایہ میری جانب بڑھنے لگا تھا۔ وہ سایہ میری چارپائی کے قریب آ کر رکا۔ اس نے میرے پاؤں تھامے اور بوری سے مجھے باندھ نہیں لگا تھا کہ میں نے ٹارچ آن کر کے اسے سائے کے منہ پر مار دی۔ زمین میرے پیروں تلے سے کھسک گئی تھی۔ آسمان میرے سر پر آن گرا تھا۔ آہا خدایا! پیر باندھنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ میری اماں تھی۔ اماں بھی ایک دم سے بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ وہ جلدی سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں بڑی بری طرح رو رہی تھی۔ اماں بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی، وہ بھی رو رہی تھی۔ اماں، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیسے کر دیا؟ میں تو آپ کی اولاد ہوں نا۔ آپ کو مجھ پر ذرا ترس نہیں آیا؟ میں بہت زیادہ غمزدہ تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں شور ڈالوں، محلے والوں کو بلا کر بتاؤں کہ دیکھو میری سگی ماں میرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے۔ اماں بولی، صبا حقیقت تو تم نے جان ہی لی ہو تو سنو، کسی پیر بابا کے مزار سے یہ بوری دم کروا کر نہیں لائی تھی، میں نے تو یہ دکان سے خریدی تھی۔ تمہاری شادی نہیں ہو رہی تھی تو مجھے فکر ہو گئی تھی کہ تم کہیں گھر سے بھاگ ہی نہ جاؤ، اس لیے میں تمہیں رات میں باندھ دیتی تھی۔ امی کی بات سن کر میری روح تک لرز گئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو روکے تھے۔ بھاگ جاتی؟ میں آپ کو ایسی لگتی ہوں؟ خیر، آپ نے شادی کی بھی خوب کہی۔ آپ ہر جگہ تو میرے رشتے سے فون کر کے انکار کر دیتی تھی، تو میری شادی کیسے ہوگی؟ اماں کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ بولی، تو جان ہی گئی ہے تو لے سن پھر۔ ہاں، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری 3 بیٹیوں میں سے کسی ایک کی بھی شادی ہو۔ میں نے شادی کے بعد بہت ضلالت سہی ہے۔ میں نے نہیں چاہتی تھی کہ ساری زندگی باپ کی گالیاں سننے کے بعد تم اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو جہاں تک کہ تمہیں باندھنے کی بات کریں تو تم جوان جہان ہو۔ سبسکرائب لازمی میں کیجیے نہیں گا۔ چاہتی تھی کہ تمہارے تب بھی تک کے لیے قدم اللہ میری طرح حافظ۔ جگمگا جائیں۔